أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. یقذف وہ پھینکتا ہے، ہی پروجیکٹس. قاف فا ذال واحد مذکر غائب فعل مضارع. علام سب جانتا ہے. آل نور اس میں صفت ہے. الغیوب غیب کی جمع ہے، دا انسین. یبدئ وہ شروع کرتا ہے یا وہ شروع کرے گا، وہ ابتدا کرتا ہے یا وہ ابتدا کرے گا. آرگنیٹ با دال حمزہ واحد مذکر غائب فعل مضارع. یعید وہ دہراتا ہے یا وہ دہرائے گا، ہی ریپیٹ. عین یا دال، عین یا دال واحد مذکر غائب فعل مضارع. قل فرما دیجئے، ان بے شک ربی میرا رب یقذف پھینکتا ہے، بالحق حق، علام الغیوب وہ تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. قل فرما دیجئے، جاء الحق حق آ گیا ہے، وما یبدئ الباطل اور کچھ نہ کر سکا باطل، وما یعید اور باطل دوبارہ پلٹ کے نہیں آ سکے گا. یہ بھی آیت مبارکہ طریقہ تبلیغ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے میرا رب حق نازل فرما رہا ہے. یقذف جو لفظ ہے قاف ذال فا، اس کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، زور سے پھینکنا. لفظ جو ہے اس کا معنی بھی پھینکنا ہوتا ہے، لام فا اور وا الفاظ جس کی جمع ہے، اس کا معنی بھی پھینکنا ہوتا ہے. جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو اپنے منہ سے الفاظ پھینک رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو الفاظ کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں کہ یہ پھینکے جا رہے ہوتے ہیں. یقذف کا معنی ہی پھینکنا ہے لیکن زور سے پھینکنا، یعنی ایک شکل بنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں اس بات میں وزن ہے، وہ وزنی بات ہے اور اس کو وزن کے ساتھ رکھا جا رہا ہے. جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں وہ باطل ہے، بے دلیل ہے، بے وزن ہے، اور اللہ رب العزت کی بات وزن والی ہے. اس لیے فرمایا یقذف بالحق، میرا رب حق نازل فرما رہا ہے، حق پھینک رہا ہے، حق ڈال رہا ہے. باطل کے مقابلے میں حق کو اللہ رب العزت دلیل کے ساتھ بتا رہا ہے. قل ان ربی یقذف بالحق، میرا رب حق کے ذریعے سے باطل پر چوٹ مار رہا ہے، باطل کو چوٹ مار رہا ہے، اور باطل بے دلیل ہونے کی وجہ سے، ناحق اور جھوٹ ہونے کی وجہ سے ٹوٹتا جا رہا ہے. یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے
کہ تہذیبوں میں تصادم ہوتا ہے اور اس تصادم کے نتیجے میں حق ظاہر ہو جاتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ یہ ایک شکل ہے تہذیبوں میں تصادم کے درمیان حق کے ظاہر ہونے کی، اور ایک اس کی شکل جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے بعد بھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ہے، اور وہ بھی اللہ رب العزت بارہا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ظاہر فرما دیتے ہیں کہ جو تہذیبیں جھوٹ، ظلم اور باطل پر مبنی تھیں وہ ختم ہو گئیں، مٹ گئیں، اور جو حق پر تھیں وہ بے شک کتنی کمزور ہی کیوں نہیں تھی مالی اعتبار سے، اللہ رب العزت نے انہیں عروج عطا فرمایا۔ تو یہ ہے ان ربی یقذف بالحق۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا افلا يرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، کیا وہ دیکھ رہے نہیں ہیں کہ ہم کم کرتے آ رہے ہیں زمین کو اطراف سے، کیا پھر بھی وہ غالب ہوں گے؟ یعنی اہل مکہ کا جو تہذیب اور ثقافت اور تمدن اور تمرد تھا، اس کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ ان کے پیروکار کم ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے نذرانے اور ان کی عبادت کے جو طریقے تھے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، ان کے پیروکار کم ہوتے جا رہے ہیں، باغی ان کے بڑھتے جا رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بڑھتے جا رہے ہیں اور نافرمان کم ہوتے جا رہے ہیں۔ افلا يرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ تو اللہ رب العزت حق کو اطراف عالم میں غالب فرمانے کے لیے یہ فرمایا کہ ان ربی یقذف بالحق، بے شک میرا رب حق کو پھینک رہا ہے، زور سے پھینک رہا ہے باطل کو ختم کرنے کے لیے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روئی زمین پر کوئی گھر مٹی کا ہو یا اون کا، یعنی پکا گھر ہو یا خیمہ ہو، کچا گھر ہو، ایسا نہیں بچے گا جس میں اللہ تعالیٰ اپنا کلمہ داخل نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ رسول کے دین کو پوری دنیا کے دینوں پر غالب فرما دے۔ تو اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو دلیل کے اعتبار سے، جو عقل کے اعتبار سے، جو اپنے ترویج کے اعتبار سے، اپنے نفاذ کے اعتبار سے معمول بہا رہا ہے، اور 900 سال تک اس پر عمل کیا جا رہا ہے، حکومتی سطح پر بھی وہ قابل عمل ہے، اور کوئی دین ایسا نہیں رہا کہ جو نافذ ہو لوگوں میں، جو دلیل کے اعتبار سے اس کو ثابت کیا جا سکے۔ اب اس لیے فرمایا کہ ان ربی یقذف بالحق، میرا رب حق کو پھینک رہا ہے، یعنی زور سے نازل فرما رہا ہے۔ علام الغیوب، میرا رب تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ یہ ان ربی یقذف بالحق فرمانے کے بعد علام الغیوب کیوں فرمایا؟ اس کی دو وجہ ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے
کہ کفار کا یہ اعتراض تھا کہ چلیں ٹھیک ہے، بات مان لیتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، حق آپ لے کر آئے ہیں، آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، حق اور سچ آپ پر کھولا گیا ہے، منکشف کیا گیا ہے، یہ بات مان لیتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت یہ حق کی بات مکہ کے کسی بڑے رئیس، طائف کے کسی بڑے سردار پر نازل فرماتا، اللہ کسی سردار کو رسول بنا کر بھیجتا تاکہ اس کا نفاذ بھی آسان رہتا اور جو ہے وہ اس کے لوگ قبول بھی کر لیتے۔ چونکہ یہ لوگ اعتراض کرنے والے سرداروں اور وڈیروں کی دولت اور ان کی حکومت یا ان کے رعب اور دبدبے سے مرعوب تھے، اس لیے وہ بار بار اس طرح کی بات کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا علام الغیوب، حق میں نازل کر رہا ہوں اور میں تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہوں، یعنی کس کو نبی بنانا ہے اور رسول بنانا ہے یہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، اللہ وہ ہے جو نازل کرتا ہے وحی کو اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ تو جس کو اللہ پسند کر لیتا ہے وحی کے لیے اللہ اس پر وحی نازل فرماتا ہے۔ ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ رسول بننا، نبی بننا کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ آدمی بہت زیادہ عبادت گزار بنے، عبادت کرتے کرتے وہ ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ وہ رسول بن جائے، یا اس کی حکومت اتنی مضبوط ہو، اتنا باروب ہو اور اتنا بڑا ہو، اتنا دولت مند ہو یا اتنا اثر و رسوخ والا ہو کہ اللہ اس کو رسول بنا دے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ازل سے جانتے ہیں، پہلے دن سے جانتے ہیں، پہلے دن سے مقرر فرما دیا ہے کہ ہم نے رسول کس کو بنانا ہے، بلکہ یہ بھی فرما دیا ہے کہ کس رسول کو کس کے بعد بھیجنا ہے اور کس رسول کو کس سے پہلے بھیجنا ہے، کس رسول کو کس امت میں بھیجنا ہے اور کس امت کے لیے کون سے رسول کو بھیجنا ہے، کون سے احکام کے ساتھ بھیجنا ہے، یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، مگر بنا دیا ہم نے اس قرآن کو ایسی روشنی جو راہ دکھانے والی ہے، اس کے ذریعے سے ہم جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، تو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اللہ رب العزت منتخب فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس میں آپ کی رائے کی ضرورت نہیں۔ وحی الہی کے لائق کون ہے یہ اللہ خوب جانتا ہے، آپ کو اس بارے میں اللہ رب العزت کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو اس بارے میں ازل سے علم ہے۔ تو قرآن مجید میں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے رسالت کو کس کے حوالے کرنا ہے، یا اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ اس نے رسول کو کیا دے کر بھیجنا ہے، امت میں کون سا بگاڑ ہے، حق کیا ہے، کون سا حق لوگوں سے پوشیدہ ہوتا جا رہا ہے اور امت بگڑتی جا رہی ہے، رسول کو کیا حق دے کر بھیجنا ہے یہ اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں۔ تو دو باتیں علام الغیوب سے واضح ہوئیں، ایک یہ کہ اللہ رب العزت یہ جانتے ہیں کہ رسول کس کو بنانا ہے، آپ کو اس میں رائے دینے کی ضرورت نہیں کہ سردار کو رسول بنایا جائے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ حق کیا ہے، توحید حق ہے اور جو تم شرک کر رہے ہو وہ باطل ہے، توحید با دلیل ہے اور جو تم شرک کر رہے ہو وہ بے دلیل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، فرمائیے حق آ گیا اور نہ کچھ کر سکا باطل پہلے اور نہ آئندہ کچھ کر سکے گا۔ یہ آیت مبارکہ بھی طریقہ تبلیغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ایک مبلغ کو، ایک رسول کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو عقیدہ آپ پیش کر رہے ہیں اس میں آپ خود پر یقین ہو،
اور آپ فرما دیجئے کہ میں اتنا پر یقین ہوں کہ مجھے اپنا عقیدہ جمتا ہوا، ثابت قدم، پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور باطل مجھے اکھڑتا ہوا اور تباہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ جب حق آ گیا ہے تو اب باطل نہ کرنے کا رہا ہے نہ دھرنے کا رہا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں جزیرۃ العرب کے بارے میں فرمایا کہ اب یہاں شیطان کی پوجا نہیں کی جائے گی، وہ اپنی پوجا سے نا امید ہو چکا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے باطل سے مراد شیطان ہے، تو شیطان اب نا امید ہو چکا ہے، اب وہ یہاں سے جا رہا ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کیونکہ الباطل سے مراد شیطان لیا ہے تو یبدئ کا مطلب ہے اس کائنات کی ابتدا، شیطان نے یعنی جنات نے، شیطان نے اس کائنات کی ابتدا بھی نہیں کی، اور وما یعید، اور اس میں جتنے کام ہو رہے ہیں ان کاموں کو کرنے میں بھی ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ اس کو چلا رہے بھی نہیں ہیں۔ تو حق آ گیا ہے، حق آ گیا ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ رب العزت ہی اس کام کو کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ہی اس کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، اور وہی اس کام کو چلانے والے ہیں، اس کائنات کے نظم کو۔ شیطانوں کا اور جنات کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، فرمائیے بے شک میرا رب حق پھینک رہا ہے، علام الغیوب، وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعید، فرمائیے حق آ گیا ہے، اب باطل کچھ نہیں کر سکنے والا اور نہ آئندہ کچھ کر سکے گا۔